السلام علیکم، I'm رافع آصف. ویلکم ٹو دا فورن ڈیسک. انڈین وزیر خارجہ جے شنکر کا بنگلہ دیش کا دورہ کرنا بھی ان کے کام نہیں آیا. دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں ان میں بہتری نظر نہیں آ رہی. اسی کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کے کرکٹ بورڈ نے ICC کو بتایا کہ وہ ورلڈ کپ کے لیے انڈیا نہیں جائیں گے, اسی لیے میچز کو سری لنکا میں شفٹ کیا جائے. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. ابھی بتائیں کہ بنگلہ دیش کے غلامی کے دن گزر چکے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے. ہر ملک جو ہے نا وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات بناتا ہے, پالیسیز بناتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی پچھلی جو حکومت رہی ہے بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی, وہ ایک پپٹ حکومت تھی, ایک کٹ پتلی تھی وہ انڈیا کے ہاتھوں میں, اور انڈین پالیسیز کو ترجیح دیتے ہوئے یا انڈین مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے بنگلہ دیش کی پالیسیز بن رہی تھیں. اب اس میں ایک جو کامن فیکٹر ہے نا جس کی میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ ایک طرف آپ کو شیخ حسینہ واجد نظر آتی تھی, دوسری طرف آپ کو نریندر مودی نظر آتا تھا. دونوں کی مشترکہ چیز کیا تھی؟ پاکستان سے نفرت. پاکستان کے خلاف جتنی پالیسی بن سکتی تھی وہ انہوں نے اس میں بڑھا چڑھا کے اس کو بنایا بھی, اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے آپ کو یہ لوگ نظر آتے تھے انٹرنیشنل فورمز میں بھی, اسپیشلی جہاں پہ پاکستان کی بات ہوتی تھی. اب جب سے شیخ حسینہ واجد کی حکومت گئی ہے اور ان کے اپنے لوگوں کے, ان کے اپنے عوام کے ہاتھوں ان کی حکومت گئی ہے, انہوں کو آئی تھنک انڈیا کے علاوہ کسی اور ملک نے اس طریقے سے پناہ بھی نہیں دینی تھی. انہوں نے یہی عافیت سمجھی کہ میں اپنی بھاگ کے یہاں سے جان چھڑاؤں اور انڈیا چلی جاؤں. اب اگر انڈیا اتنا سنجیدہ ہوتا, میں ہمیشہ بات کرتی ہوں شیخ حسینہ واجد کی حوالگی کے حوالے سے جو خبریں ہیں کہ انڈیا انکار کر رہا ہے, مختلف ہیلے بہانے بنا رہا ہے, حالانکہ دونوں ممالک کے درمیان ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بھی موجود ہے, پھر بھی وہ شیخ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کے حوالے نہیں کر رہا. شیخ حسینہ واجد نے اپنے دور میں جتنے ظلم ڈھانے تھے وہ ڈھائے, جو ظلم کے پہاڑ وہ توڑ سکتی تھیں, چاہے وہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہو, خالدہ ضیاء کو جیل میں بھجوانا ہو, ان کے بیٹے جو ہیں وہ ملک میں نہیں تھے, جماعت اسلامی کے لوگ ہوں ان کو سزائیں دلوانا, پھانسیاں دینا, وہ بزرگ. اب تو دیکھیں جو بھی 1971 جب بنگلہ دیش بنا اس سے پہلے پاکستان کے حمایتی تھے یا بعد میں بھی وہ کہیں نہ کہیں مخالفت کرتے رہے ہیں, ان کو چن چن کے سزائیں دلوائی گئیں. اب آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو پہلے کا بنگلہ دیش تھا شیخ حسینہ واجد سے پہلے کا, وہ آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے. اور اگر کہیں نظر نہیں آ رہا لیڈرشپ کی حد تک, تو عوام آپ کو وہاں پر لے کر جا رہی ہے. اچھی چیز کیا ہوئی؟ عبوری حکومت کا جو چارج رہا وہ ڈاکٹر یونس کے پاس رہا. اب اگلے مہینے وہاں پہ انتخابات بھی ہو جائیں گے. اب اس میں بھی آپ کو نیشنل سٹیزن پارٹی جو کہ نئی اسٹوڈنٹس کی پارٹی بنی ہے, جو بہت متحرک رہی, سڑکوں پہ رہی, شیخ حسینہ واجد اور ان کے حواریوں کی پالیسیز کے خلاف لوگوں کو متحرک کیا, انہوں نے اکٹھا کیا, وہ ہیں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے. خالدہ ضیاء کے انتقال کے بعد اب ان کے بیٹے طارق الرحمان جو ہیں وہ ان کے بڑے چانسز ہیں برسر اقتدار آنے کے. پھر جماعت اسلامی, تو کولیشن بھی ایک آپ کو ان ساری جماعتوں کی کہیں نہ کہیں نظر آ سکتی ہے, بٹ زیادہ تر چانسز جو ہیں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے ہی ہیں. اب جو بھی اگلی حکومت آتی ہے اس نے اسی سینٹیمنٹ کو, جو اس وقت پبلک سینٹیمنٹ ہے, اس کو آگے لے کر چلنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ بھارت سے دوری اختیار کرنی ہے. وہاں کے لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ بھارت کو سامنے رکھ کے یا بھارت کی کہنے پہ یا ان کے اثر و رسوخ کے تحت ہم نے جو پالیسیز ماضی میں بنائی ہیں اس سے ہمارا نقصان ہوا ہے. پاکستان سے دوری آپ کے سامنے ہے, کیونکہ بنگلہ دیش پاکستان ایک لمیٹڈ بڑا سفارتی تعلق بھی آپ کو نظر آتا تھا, جبکہ جھکاؤ جو تھا وہ انڈیا کی طرف تھا. اور یہ کسی ایک شعبے کے اندر نہیں ہے, یہ ہر میدان کے اندر, ہر فیلڈ کے اندر آپ کو نظر آ رہا تھا. اور یہ اسپورٹس, کرکٹ, وہ بھی ظاہر ہے اس میں سر فہرست ہے. اسپورٹس کی بھی ایک الگ ہی دنیا ہے. سیاست سے کہتے ہیں بہت سارے معاملات حل نہیں ہوتے ہیں جو آپ اسپورٹس سے کر جاتے ہیں, لیکن انفارچونیٹ کیا چیز ہوئی کہ انڈیا میں ایک ایسی سرکار بیٹھی ہوئی ہے کہ جو اسپورٹس میں بھی سیاست کو لے کے آ گئے, حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بالکل سیاست سے بالائے تر ہونی چاہیے. اب مستفیض الرحمان جو کہ ان کے بنگلہ دیش کے فاسٹ بالر, اور IPL میں جو کولکتہ نائٹ رائڈرز ہے شاہ رخ خان کی, اس میں ان کو شامل کیا گیا. آکشن ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ہر ٹیم کا, سو آئی تھنک 9 کروڑ سے زیادہ انڈین روپے میں ان کو اپنی ٹیم کے اندر انہوں نے لیا. کیا مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہی تھا نا ان پہ
کہ جناب ایک تو وہ مسلمان ہیں اور پھر ظاہر بنگلہ دیش کی پالیسیز ان کے سامنے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے عوام میں ہمارے لیے بہت زیادہ ہیٹریڈ ہے، اب ہماری کٹ پتلی وہاں پہ وزیر اعظم نہیں رہی ہے. سو مچ سو کہ بنگلہ دیش کے اندر یہ سینٹیمنٹ بہت زیادہ آ چکا ہے کہ ہم ماضی میں انڈیا کی ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ رہے ہیں، نو مور، انف از انف. تو جب اتنا اسٹرانگ سینٹیمنٹ ہو اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیے جا رہے ہوں، چاہے وہ عبوری حکومت ہے یا آنے والی حکومت سے جو انتخابات کے نتیجے میں بنے گی، اس سے بھی توقعات ابھی سے آپ کو نظر آ رہا ہے سیٹ کر دی ہیں. عوام نے بتا دیا ہے کہ اگر آپ آتے ہیں تو ہمیں آپ سے کیا توقعات ہیں، آپ نے انڈیا کو لے کے کیا پالیسی بنانی ہے. انڈیا کے ساتھ کبھی تعلقات بہتر نہیں ہوں گے بنگلہ دیش. دیکھیں اگر واقعی انڈیا چاہتا ہے نا تعلقات صحیح کرنا یا بحال کرنا، دیکھیں دونوں ممالک کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں نا، ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی. ایک طرف تو یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے جو سازشیں بنی جاتی ہیں وہ بھارت اس میں بہت ماہر ہے، وہ ایکسپرٹ ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ اگر واقعی آپ کو لگتا ہے کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے تعلقات صحیح ہوں گے آگے جا کے، تو وہ پہل، وہ آغاز انڈیا نے کرنا ہے. اگر بھارت چاہے گا تو وہ تعلقات صحیح ہوں گے. کیسے، میں آپ کو بتاتی ہوں. پہل کیا ہے؟ ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میجر آپ شیخ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کے حوالے کر دیں. یہ آپ کا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ آپ کتنے سنجیدہ ہیں ان تعلقات کو بحال کرنے کے لیے. اگر آپ ایک طرف یہ کہتے رہیں کہ جی ہم تو تعلقات صحیح کرنا چاہتے ہیں، آپ کے NSAs بھی مل لیں، آپ کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ بنگلہ دیش بھی چلے جائیں، طارق الرحمان سے ان کی والدہ کی وفات پہ تعزیت بھی کر لیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ وہاں پہ وہ کام کرتے رہیں جو حسنات عبداللہ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو دیگر نیشنل سٹیزنز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ کام جو آپ نے عثمان ہادی کے ساتھ کیا. اگر آپ یہ کام ایک طرف کرتے رہیں گے اور دوسری طرف آپ دوستی کا ہاتھ بھی بڑھائیں گے، تو پھر یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ منافقت کر رہے ہیں، آپ کی طرف سے یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، یہ ہپوکریسی ہے، نتھنگ ایلس. آپ سنجیدہ نہیں ہیں. شیخ حسینہ واجد کو واپس بھیجیں. جو مذاکرات آپ کرنا چاہتے ہیں تعلقات بحالی کے لیے، اس کو اس چیز پہ بیس کریں، بنیاد بنائیں اس چیز کو کہ آپ تعلقات واقعی بحال کرنے کے فیور میں ہیں. پھر جو اگلے ماہ انتخابات ہیں بنگلہ دیش میں، اس پورے پروسیس کو پیسفلی ہونے دیں، کیونکہ ظاہر ہے انڈیا بھرپور انداز میں اس پروسیس کو ڈیریل کرنا چاہتا ہے، اور اس کی ایک جھلک ہم نے دیکھ بھی لی جو شہادت آپ کو ہادی کی نظر آئی ہے. اس کے بعد جو دیگر ممبران ہیں وہ بھی آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمیں ہماری فیملیز کو تھریٹن کیا جا رہا ہے، ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں آتی ہیں. شیخ حسینہ کے لوگ وہاں پہ ہیں، ان کے ہواری وہاں پہ موجود ہیں، وہ را کی ایما پہ، انڈین حکومت کی ایما پہ، ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کی ایما پہ کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے وہاں پہ کیسا پاسبل ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے. جو عثمان ہادی کو بھی قتل کر کے لوگ بھاگے ہیں، وہ فوراً بارڈر کراس کر کے انڈیا چلے گئے. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ انڈیا کو یہ نہ پتا ہو کہ ہمارے ہاں سے لوگ جا رہے ہیں؟ ظاہر اب جب خود کروا رہے ہوں گے تو آپ کو پتا بھی ہے کہ کہاں سے لوگ گئے ہیں، کیسے واپس آئے ہیں. تو بیسک یہ چیز ہے کہ اگر آپ نے واقعی ٹرسٹ بحال کرنا ہے تو آپ کو یہ چند ایک اقدامات کرنا پڑیں گے. لیکن انڈیا کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے وہ لگتا نہیں ہے کہ اس جانب جائیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ظاہر ہے بنگلہ دیش بھی نہیں چاہے گا کہ آگے بڑھے انڈیا کے ساتھ. ان کو کیا ضرورت ہے کہ بھائی جس ملک کی وجہ سے ہم نے اپنا اتنا نقصان کیا ہے، اور صرف ایک ملک کی وجہ سے ہم دیگر ممالک کو اگنور کرتے آئے ہیں، یا ہمارے ساتھ تعلقات جو ان ممالک کے ساتھ ریلیشنز کی نوعیت تھی وہ نہیں تھی جو ہم نے پرسیو کیا تھا، تو فرق تو پڑے گا. پھر پاکستان اور جو بنگلہ دیش کی اس وقت قربت ہے وہ بھی بہت سو سے برداشت نہیں ہو رہی. اب اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو مزید اس میں کوئی درار ڈالنے کے لیے بھی بھارت کی طرف سے کوششیں جاری رہیں گی، کیونکہ وہ ہر سٹیج پہ اپنے آپ کو ریجن میں ایک بڑا دیش پورٹرے کرتا آیا. بھائی ٹھیک ہے، آپ بڑا ملک ہیں، آپ کے پاس بہت زیادہ آبادی ہے، آبادی کے لحاظ سے بھی بڑا ملک ہے، تو پھر آپ وہ ثبوت بھی تو دینا بڑا ہونے کا. صرف باتیں کر دینا اور یہ کھوکھلے نعرے لگا دینا کہ وی آر انڈیا از اے سیکولر کنٹری، شائننگ انڈیا کے نعرے لگا دینا، سیلف ریلائنٹ انڈیا کے نعرے، آتما نربھر انڈیا کے نعرے، یہ باتیں ہیں. اگر آپ واقعی اپنے آپ کو بڑا دیش قرار دیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا کوئی ثبوت بھی دینا چاہیے، اور وہ ثبوت آپ کو نظر نہیں آتا، بلکہ آپ نے جو اقدامات کیے وہ اس کے خلاف گئے ہیں. آپ نے سری لنکا کے معاملات میں مداخلت کی،
آپ نے مالڈیوز میں اتنی مداخلت کی کہ ان کے نئی حکومت نے انڈیا آؤٹ پالیسی اختیار کر لی. نیپال کے ساتھ آپ دیکھ لیں تعلقات آپ کے کس نوعیت کے ہیں. اس وقت بنگلہ دیش آپ سے دور ہو چکا ہے, پاکستان سے ویسے ہی دوری ہے, جنگیں ہوئی ہیں. ایک ہی ملک ہے آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ریجن کے اندر, وہ افغانستان ہے. افغانستان کی جو اپنی حالت ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے, لیکن انڈیا کا سپورٹر اس وقت آپ کو ریجن کے اندر وہ افغانستان نظر آتا ہے. باقی ممالک کہاں ہیں؟ اگر آپ واقعی اتنا بڑا دیش ہیں, آپ نے سارک بھی توڑ دی, آپ نے ساری آرگنائزیشنز جو پاسبل تھی یا پوٹینشیل تھا بننے کا, مزید کوآپریشن بڑھانے کا, ان کے بھی آپ نے چانسز جو ہیں وہ زیرو کر دیے ہیں. سو اگر باقی ممالک آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو آپ کی انہی پالیسیز کی وجہ سے کر رہے ہیں. بٹ آپ کا سوال کہ بنگلہ دیش اور انڈیا, اگین میری اپنی سوچ ہے, میرا اپنا انالیسز ہے کہ اگر انڈیا خود اس چیز میں سنجیدہ ہو تو یہ تعلقات بحالی کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن انڈیا کی طرف سے ابھی ایسا کوئی ایکشن نظر نہیں آیا, ایسا کوئی اقدام نظر نہیں آیا جس کو دیکھ کے آپ یہ کہہ سکیں کہ انڈیا واقعی اپنے تعلقات اس نہج پہ لے جائے گا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ماضی والا جو قصہ تھا وہ دوبارہ شروع ہو سکے. تو انڈیا کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اپنے رویوں کی وجہ سے, اپنی پالیسیز کی وجہ سے وہ خطے میں تنہا رہ گیا؟ کیونکہ وہاں پہ ایک اس وقت فاشسٹ حکومت ہے, اور وہ اپنا جو روب ہے, اپنا جو دبدبہ ہے, یہ کہنے کو تو کہتے ہیں نا ہم بڑی ڈیموکریسی ہیں, بٹ وہاں پہ آپ آمریت سے کم اقدامات نہیں دیکھ رہے ہیں. وہاں ایک ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے اس وقت باقاعدہ طور پہ. آپ چاہے وہ ہیومن رائٹس کی بات کر لیں, آپ مائنورٹیز کو مت بھولیں پلیز. مسلمانوں کے ساتھ تو جو واقعات ہو رہے تھے, سکھوں کے ساتھ جو واقعات ہو رہے تھے وہ بڑے عرصے سے چل رہے تھے. کرسچنس کے ساتھ اب دیکھیں کیا ہونا شروع ہو گیا ہے. اور یہ اب جو ان کے اپنے لوگ ہیں وہ اس حوالے سے لکھ رہے ہیں, اخبارات میں آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں. ایک تو وہ ٹرمپ لینڈ کی تجویز وہ سیکس فار جسٹس کی طرف سے آئی. اگین میں کہتی ہوں یہ تجویز ہے, پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ بات کی بات ہے, بٹ یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں, اس پہ تجزیے ہو رہے ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے, جو ریسنٹلی 4 US کانگریس مین ہیں انہوں نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو اس حوالے سے لکھا ہے کہ وہاں پہ جو اقلیتوں کے حوالے سے اس وقت ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے, یا جو قوانین جو مذہبی آزادی کے لیے بنائے گئے تھے ان کا بڑا غلط استعمال ہو رہا ہے. تو یہ اب آپ کو انٹرنیشنل میڈیا کی زینت نظر آ رہی ہیں, جو اصل انڈیا کے اندر جو جس کو کہتے ہیں نا ڈیموکریٹک کنٹری ہیں, تو آپ کی ڈیموکریسی وہ یہ دکھا رہے ہیں. وہ آپ کہتے ہیں سیکولر کنٹری, وہ آپ کو روز بتاتے ہیں کہ جی آپ کہیں سے سیکولر کنٹری نہیں ہیں. کرسمس جیسے تہوار پہ آپ نے جو کرسچنس کے ساتھ کیا ہے, اس کے بعد مجھے بتائیں کہ اپنے آپ کو یہ کس منہ سے سیکولر کنٹری کہہ سکتے ہیں. مستفیض الرحمان بنگلہ دیش کا ہے اور مسلمان ہے, آپ سے برداشت نہیں ہوا. شاہ رخ خان جیسے لوگوں کو اپنا بھارتی ہونا یا محب وطن ہونا ثابت کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں 1947 میں پاکستان بنا, آزادی حاصل کی ہم نے. 1946 میں 1 سال پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک کال ان کا ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ آج جو مسلمان پاکستان بننے کی مخالفت کر رہے ہیں ہندوستان میں, ان کو آنے والے دنوں میں ان کی پوری جنریشنز کو ان کی دہائیاں لگ جائیں گی نسل در نسل اپنی لائلٹی ہندوستان کے ساتھ ثابت کرنے میں. آج یہ نہیں ہو رہا, پہلے بول دیا تھا, آج ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. اب 1946 میں قائد اعظم نے آپ کو بتا دیا تھا. تو یہ جو لوگ ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں نا 2 قومی نظریہ تو جی کچھ ہے ہی نہیں, کہ کون سی 2 نیشن تھیری, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. 1946 میں آپ کے فاؤنڈر نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ پاکستان کی مخالفت کریں گے تو بھارت میں رہتے ہوئے, ہندوستان میں رہتے ہوئے آپ نسلیں اپنی لگا دیں گے اور وہ لائلٹی ثابت نہیں کر سکیں گے. آپ کو کوشچن کیا جائے گا جگہ جگہ. آج یہ جو سپر سٹارز بنے ہوئے, سلمان خان, شاہ رخ خان, سیف علی خان, جتنے بھی مسلمان ہیں وہاں پہ, یہ نہیں کر رہے ہیں. کیا شاہ رخ خان میں اتنا دم تھا کہ مستفیض الرحمان کو نکالے جانے پہ جو پریشر آیا ان پہ اس کو سہ سکتے؟ نہیں تھا نا. آج تک وہ اپنے آپ کو ایک ہندوستانی ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان ہیں. یہ آپ کے وہاں پہ اقلیتوں کا حال ہو رہا ہے, یہ وہاں پہ مسلمانوں کا حال ہو رہا ہے. امر پریت سنگھ ان کی ایئر فورس کا چیف ہے, اس کے نام کے آگے کیا ہے؟ سنگھ. ہی از اے سکھ. ٹھیک ہے, وہ
اپنے پرائم منسٹر کے آگے, مودی کے آگے یہ نہیں بتا سکا کہ ہماری ایئر فورس کی تیاری نہیں ہے پاکستان سے اس وقت مقابلہ کرنے کی. اس نے پوری اپنی ایئر فورس گراؤنڈ کرا دی, مودی کے سامنے زبان نہیں کھولی. اس کی اپنے آفیسرز نے بعد میں اس کی کلاس لی, خبریں یہ بھی آئیں کہ جی اس کو مارا پیٹا گیا, لیکن وہ بولا نہیں مودی کے آگے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے میں ایک سکھ ہوں, میں نے بولا کوئی بات کی تو میرے محب وطن ہونے پہ شک ہوگا, مجھے ٹریٹر قرار دے دیا جائے گا. تو وہاں یہ حالت ہے, وہاں لوگ اپنی زبانیں اپنے منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے جو ہندو نہیں ہیں. تو اگر آپ واقعی اتنے دباؤ پہ, اور جو ایک ہیٹریٹ کا بیج آپ کو اس وقت یہ ہندوتوا کا پرچار کرنے والی بی جے پی کا اور آر ایس ایس کا نظر آتا ہے, یہ بجرنگ دل کبھی ادھر کر رہے ہیں کبھی ادھر کر رہے ہیں, کبھی کوئی وہ کرسمس پہ چرچز کے اندر سجاوٹ تھی, وہ ڈیکوریشن تھی, وہ توڑ رہے ہیں. بچے جو ہیں وہ کرسمس کے گیت گا رہے ہیں چرچز میں, ان کو مار پیٹ کر رہے ہیں. تو یہ حالت ہے بھائی. تو آپ تو کسی منہ سے یہ نہ کہیں کہ آپ سیکولر انڈیا ہیں. سو آئی تھنک یہ جو بنگلہ دیش کا فیصلہ بڑا اچھا فیصلہ ہے جو ان کے کرکٹ بورڈ نے کیا ہے, کہ اگر واقعی آپ اس طریقے سے ہمارے لوگوں کو نکالیں گے آپ تو ہم بھی جواب دیں گے. پاکستان پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ہم اپنے میچز جو ہیں وہ سری لنکا میں کھیلیں گے. بھارت نے بھی یہی لاسٹ ٹائم کیا تھا کہ جی ہم نے نہیں آنا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے کسی اور جگہ پہ کر لیں گے ہم میچز, لیکن ہم بھی بھارت نہیں جائیں گے جس طریقے سے یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. سری لنکا میں میچز کا ہم نے آفر کی ہوئی ہے, بنگلہ دیش کی طرف سے بھی سری لنکا کا ہی نام جو ہے وہ تجویز کیا جا رہا ہے, اور آئی سی سی کو بھی آلریڈی انفارم کر دیا گیا اپنے اس ڈیسیجن سے. یہ انفارچونیٹ بھی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اسپورٹس کے اندر کرکٹ خاص طور سے پاکستان, انڈیا اور یہ جو ریجن ہے نا اس میں بڑا فیمس ہے. کرکٹ اسپورٹس کہتے ہیں لوگوں کو دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہوتا ہے, اور یہ جو ہے اس کے اندر پالیٹکس لے آئے ہیں. ان کی اسپورٹس مین شپ تو ہے ہی نہیں, مطلب میں کہتی ہوں بیسک کرٹسی اور ایتھکس نہیں تھے کہ وہ ان کی ٹیم نے جو ہے وہ پاکستانی ٹیم سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا تھا. تو یہ جو ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں, ادھر وہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ایس جے شنکر نے ہاتھ ملایا ہے, وہ کیا ہے؟ منافقت ہے ان کی, دھوکہ ہے. وہاں پہ ہاتھ ملا کے آتے ہیں, واپس انڈیا جاتے ہیں, پاکستان کے خلاف بیان دینے لگ جاتے ہیں. ان کو بنگلہ دیش کے ساتھ بھی یہی کریں گے. یہ ان کا رویہ ہے, ایک روش ہے, یہ تبدیل نہیں ہو سکتی. تو جو ٹیم ہاتھ ملانے کو آپ کے لوگوں کے ساتھ تیار نہ ہو تو پھر ایسی ٹیم کے ساتھ آپ نے کیا کھیلنا ہے, یا ایٹ لیسٹ ان کے ملک میں جا کے کیا کھیلنا ہے. تو بنگلہ دیش کا بھی بڑا اچھا فیصلہ ہے, آئی تھنک اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.